بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 43 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 72 سے لے کر 74 تک پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلے کلام باری تعالیٰ و کلام مفصل کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو بیان کیا جائے گا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی۔ تو آئیے طلبہ کرام درس کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ ان آیات کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرعون کی انتقامی گفتگو کا ذکر ہوا، جب اس نے تمام جادوگروں سے کہا کہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اب ان آیات میں جادوگروں کے صبر آمیز اور دلیرانہ جواب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ دوسرا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنے اور اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرتے ہوئے جادوگروں سے کہا تھا کہ تم کو پتہ لگ جائے گا کس کا عذاب سخت ہے، موسیٰ کے رب کا عذاب سخت ہے یا میرا عذاب سخت ہے۔ اور اب ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جادوگروں نے فرعون کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ تیرا عذاب تو فقط دنیاوی ہے اور یہ چند لمحوں کا ہے، ابدی عذاب تو رب تعالیٰ کا ہی ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ایمان کی ایک شق یعنی تصدیق بالقلب کا ذکر ہوا ہے کہ سب جادوگر دل سے مومن ہو کر سجدے میں گر پڑے تھے۔ اب ان آیات میں ایمان کی دوسری شق اقرار باللسان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ فرعون نے جب جادوگر موسیٰ پر ایمان لے آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، لہٰذا تم اس ایمان سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اب جادوگر فرعون کو جواب دے رہے ہیں، قالو بولے، لن نؤثرک ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، نختارک یعنی تجھے اختیار نہیں کریں گے، علی ما جاءنا من البینات ان واضح اور روشن دلیلوں پر جو آئی ہیں ہمارے پاس، الدالۃ علی صدق موسیٰ جو موسیٰ کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں، والذی فطرنا اور قسم ہے ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کی، ہمارے خالق کی، خلقنا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ قسم یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے یا پھر اس کا عطف ما پر ہے۔ فقض ما انت قاض تو کر جو تو کر سکتا ہے، ای اصنع ما قلتہ یعنی تو وہی کر جو تو نے کہا ہے، یعنی اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، انما صرف اور صرف
تقدی هذه الحیات الدنیا، تمہارا جو فیصلہ ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ النصب علی الاتساع ای فیہا، بتا رہے ہیں کہ حیات دنیا کا جو نصب ہے یہ منصوب بنزع الخافض کی وجہ سے ہے اور بطور وسعت ہے، یعنی تمہارا جو فیصلہ ہوگا، جو تو ہمیں سزا دے گا، وہ اسی دنیا کے لیے ہوگی، اسی میں ہوگی، اور اس کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملنے والا ہے۔ انا بے شک ہم آمنا ایمان لائے بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا تاکہ وہ بخش دے ہمیں، خطایانا ہماری خطاؤں کو، من الاشراک جو ہم نے شرک کیا ہے، وغیرہ اور اس کے علاوہ، وما اکرہتنا علیہ من السحر اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو سیکھنے پر اور اس پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ کے مقابلے میں ہم آئے، رب تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ واللہ خیر، اور یہاں سے جو فرعون نے بات کی تھی، وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ تم جان لو گے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے، تو یہاں سے اس بات کا جواب دے رہے ہیں جادوگر فرعون کو، واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے، من کا تجھ سے، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، جب اس کی پیروی کی جائے اور اطاعت کی جائے، وَأَبْقَىٰ اور وہی زیادہ باقی رہنے والا ہے، من کا عذاباً عذاب کے اعتبار سے جب اس کی نافرمانی کی جائے۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انہو بے شک وہ، من یأتی ربہ مجرمن جو اپنے رب کے حضور مجرم بن کے حاضر ہو، یعنی کافر بن کے حاضر ہو، جیسے فرعون ہے، بأن یموت علی کفرہ، یعنی وہ کفر کے اوپر اسے موت آ جائے، فإن لہ پس بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا اس میں کوئی موت نہیں ہوگی اس کے لیے، فیستریح یہ کہ وہ آرام کر لے، استراحت پالے، یعنی مر جائے اور ہر چیز سے، عذاب سے جان چھوٹ جائے، ولا یحیا اور نہ اس کے لیے کوئی زندگی ہوگی، حیات ایسی زندگی، تنفعہ جو اسے نفع دے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ فرعون نے دھمکی دی تھی جادوگروں کو کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا اور ان کی تصدیق کرتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے اور موسیٰ پاک پہ ایمان لے آئے اور ان کے دین کو قبول کر لیا، تو فرعون نے انہیں دھمکی دی۔ اب اس دھمکی کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس جگہ پہ فرعون کے آگے جادوگر جھک جاتے اور اس کی بات کو مان لیتے اور اس دھمکی سے ڈر جاتے، تو اس کو 3 فائدے پہنچنے تھے فرعون کو جو اس نے چال چلی تھی۔ ایک تو یہ ہوتا کہ تھوڑے دنوں کے لیے یہ بات سچ معلوم ہوتی کہ موسیٰ واقعی بہت بڑے جادوگر ہیں۔ دوسرا فائدہ اسے یہ ہوتا کہ یہ بھی سچ ہو جاتا کہ جادوگروں کا ایمان سچا نہیں تھا، صرف ایک جھوٹی بناوٹ اور منصوبے سازی تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ ذہنی انتشار کا شکار جو عوام تھی وہ دوبارہ فرعون پر مطمئن ہو جاتی اور اس کے متعلق ان کے عقیدے اور مضبوط ہو جاتے، چونکہ فرعون نے جو علی الاعلان سزا سنائی تھی اور اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ ڈر جائیں گے اگر ان کا ایمان جھوٹا ہوا، مگر جادوگروں کا ایمان جھوٹا نہیں تھا، اس لیے کسی نے بھی کمزوری نہ دکھائی بلکہ پورے رعب سے انہوں نے جواب دیا، قالوا لن نؤثرک، ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تجھے اختیار نہیں دیں گے، کس چیز پر، علی ما جاءنا من البینات، جو ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اب وہ واضح دلائل کون کون سے تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ عصا کا سانپ بن جانا، اس کا پہاڑ جیسا جسم ہونا، لیکن اس کی پھرتی
پتلے باریک سانپوں جیسی تھی۔ پھر سب کچھ وہ نگل گیا۔ فرعون اور اس کے پورے خیمے کو نگلنے کے لیے آگے بڑھنا، فرعون کا گھبرا کر چیختے چلاتے یا موسیٰ المدد پکارتے ہوئے بھاگنا اور گڑگڑانا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ جب موسیٰ نے اژدہا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ لگایا تو اس کا پھر اسی طرح پتلی لمبی قد برابر لاٹھی بن جانا، سجدے میں جنت اور اپنے جنتی گھر کا دیکھنا، اور جہنم میں جہنم کے کفار کے گھروں کو دیکھ لینا، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ برملا بولے تھے کہ فرعون ہم تجھے کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل پر جو موسیٰ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ آگے بولے والذی فطرنا، اور قسم ہے ہمیں ہمارے رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ واو قسمیہ ہے اور یا پھر اس کا ماں کے اوپر عطف ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، بس جو تو نے ہمارے لیے سزا تجویز کی ہے وہ سزا ہمیں دے دے۔ اب نہ ہمیں تیرے انعام کی کوئی رغبت ہے اور نہ تیری سزا کا کوئی ڈر ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ تیرا حکم صرف ظاہری ہے، ازلی فیصلہ تو خالق ارض و سما کا ہے، جو وہی نافذ ہوگا۔ تمہارے حکم کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور جو تو نے ہمارے لیے ظلم و ستم کا فیصلہ کرنا ہے وہ تو فقط چند ساعتوں کا ہے، ہماری زندگی کی سانسوں میں ہی کرنا ہے۔ تو جتنی بھی سخت سزا دے دے آخر نہ آخر اس کو ختم ہی ہونا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو حیات کے اوپر نصب آیا ہے یہ منصوب بنزع الخافض کی وجہ سے ہے، اور یہ بطور وسعت ہے کہ جتنا بھی تو ہمیں فیصلہ کر لے، سزا دے لے، ایک نہ ایک دن تو اسے ختم ہونا ہے، اور اس کا اصل بدلہ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ رب غفور الرحیم ہماری توبہ سب چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ گناہوں سے قبول فرما کر ہماری موت سے پہلے پہلے ہمیں بخش دے گا، اور ہمارے گناہ کفر اور جہالت کی وجہ سے ہم سے جو سرزد ہوئے ہیں ہماری اس جادوگری کے کفر کو بھی معاف کر دے گا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، یعنی جو ہم سے شرک ہوا وہ بھی معاف کرے گا، جو تو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کے سیکھنے پر اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہم موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے ہیں، تو رب تعالی ہمیں وہ گناہ بھی ہمارے معاف فرما دے گا۔ کراہتانہ کے حوالے سے علماء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے زمانے کے بادشاہ اپنی سلطنت کو ناگہانی دشمن سے بچانے کے لیے جادوگر تیار کرتے اور کراتے تھے، اور رعایا میں سے چند لوگوں کو جبراً اس کو سیکھنے پر منتخب کیا جاتا تھا۔ تو فرعون نے بھی ان جادوگروں کو جبراً جادو سکھایا تھا، تو یہاں سے وہی اکراہ مراد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس وقت یہ 72 جادوگر مصر کے مہمان خانے میں ایک جگہ جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ اور ان کے کرتبوں کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی جادوگروں نے اپنے استاد قبطی جادوگروں سے کہا کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ موسیٰ سو رہے ہیں اور ان کا وہ عصا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ استاذ جادوگروں نے کہا اگر یہ بات ہے تو وہ جادو نہیں، وہ معجزہ ہے، اور اس سے مقابلہ ناممکن ہے، ہم شکست کھا جائیں گے، اور وہ یقیناً سچے ہیں۔ پھر سب نے یہ بات فرعون سے بھی کہی اور کہا کہ کسی بہانے مقابلہ کو ملتوی کروا دے وگرنہ ہم ہار جائیں گے، لیکن فرعون نہ مانا اور انہیں مجبور کر دیا، تو اس سے مراد وہی اکراہ ہے۔ پھر تیسری صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے پاس جو
ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لوگ خوشی سے آنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن فرعون نے انہیں ڈرا دمکا کے اپنے پاس بلایا، اور یہاں سے اس اکراہ اور جبر کی طرف اشارہ ہے۔ بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب نجومیوں نے اسے اطلاع دی کہ کوئی اسرائیلی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت چھین لے گا، تو اس نے اسی وقت لوگوں کو جادو سیکھنے کے اوپر اکراہ اور مجبور کر دیا، تو یہاں سے وہی اکراہ مراد ہے۔ آگے فرما رہے ہیں واللہ خیر منک ثوابا اذا اطیع وابقا، رب تعالی ہی بہتر ہے تجھ سے ثواب کے اعتبار سے جب اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، وَأَبْقَى مِنْكَ عَذَابًا إِذَا عُصِيَ، اور وہی زیادہ باقی رہنے والا ہے تجھ سے عذاب کے اعتبار سے جب اس کی نافرمانی کی جائے۔ اس آیت مقدسہ سے جواب دے رہے ہیں جادوگر فرعون کو، جو اس نے کہا تھا کہ تم دیکھو گے کون بہتر ہے، موسیٰ کا رب بہتر ہے یا میں بہتر ہوں۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو بھی شخص موت کے بعد اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر، شرک، اکڑ، غرور، تکبر، ظلم، نافرمانی کا مجرم بن کر حاضر ہوگا، حساب محشر کی حاضری میں جائے گا، تو اس کے لیے دردناک اور دائمی عذاب ہوگا۔ اسے ایسی موت نصیب نہیں ہوگی جس سے وہ ایک لمحہ بھی سکون کر سکے، اور نہ ہی اسے ایسا جینا نصیب ہوگا، یعنی زندگی نصیب ہوگی جو اسے نفع دے سکے، اس کے لیے نفع بخش ہو سکے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابقا تک یہ گفتگو جادوگروں کی تھی، اور آگے انہ من یأتی ربہ مجرما سے رب تعالی خود کلام فرما رہے ہیں۔